آئیں اردو سیکھیں حروف تہجی سین تا زوئے۔ السلام علیکم۔ اب ہم وہ حروف تہجی پڑھیں گے جو کہ جوڑوں کے شکل میں پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے سین۔ یہ اردو کا 18واں حرف ہے۔ دیکھیے لفظ ستارہ، سی تارہ ستارہ۔ پھر دیکھیے لفظ ہے سانپ، سانپ۔ سین کی آواز سا ہے اور اس سے پہلے ہم نے لفظ پڑھا ستارہ، اور پھر یہ ہے لفظ سانپ۔ اس میں سین الف سا کی آواز نون پے کے ساتھ مل کے بنا رہی ہے سانپ۔ پھر دیکھیے لفظ سورج، سین و سو ری جیم رج، سورج۔ سین کی آواز سا اور حرف ہے اس سے سورج۔ اب دیکھتے ہیں سین کی مختلف اشکال۔ سین اپنی اصلی شکل میں ثابت اور واضح دکھائی دے گا، جبکہ ابتدائی شکل میں سین کسی نہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ جڑے گا۔ درمیانی شکل میں سین بیچ میں آئے گا اور آخری شکل میں پھر سین عمومی طور پر پورا آئے گا اور اس سے پہلے کوئی شوشہ لگا ہوا ہوگا۔ سین لکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ لائن پر سین کے 2 شوشے بنائے جاتے ہیں اور پھر لائن کے نیچے سے گھما کر پینسل کو ہم ایک سیمی سرکل کی طرح چیز بناتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ لفظ سائیکل، رسی اور بیس میں ہی اوپر سین کی ابتدائی شکل، درمیانی شکل اور آخری شکل بنا کر بھی دکھائی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں حرف شین، جو کہ اردو کا 19واں حرف ہے۔ شین کی آواز ہے شا اور لفظ دیکھیے بنا ہوا ہے شیر۔ شین شا شیر، شا شیر۔ پھر ہے حرف لفظ شیشہ۔ حرف ہے شین جس کی آواز ہے شا اور اس سے بن رہا ہے لفظ شیشہ۔ پھر دیکھیے گا نیا لفظ ہے شربت۔ شین شا شربت، شین رشر بیتے بت، شربت۔ اب شین کی مختلف اشکال دیکھ لیتے ہیں۔ ابتدائی شکل میں دیکھیے لفظ شلجم، درمیانی شکل میں اشارہ اور آخری شکل میں بارش۔ شین لکھنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ لائن کے اوپر 2 شوشے بنا کر لائن کے نیچے قلم لے جائیں گے اور پھر اوپر لا کے ایک سیمی سرکل جیسا حرف بن جائے گا۔ اب اگلا حرف دیکھیے سواد، جو کہ اردو کا 20واں حرف ہے اور یہ بھی جوڑے کی شکل میں ہی پائی جاتا ہے۔ سواد کی آواز ہے سا۔ لفظ دیکھیے صندوق، سواد نون سن دال واو قاف صندوق۔ سواد سا صندوق، سواد سا صابن، سواد الف سا بے نون بن صابن، سواد سا صابن۔ پھر دیکھیے لفظ سواد سا صوفہ، سواد و سو فے فا صوفہ۔ سواد کی مختلف اشکال بھی اسی طریقے سے ہیں۔ ابتدائی شکل میں دیکھیے لفظ صبح، درمیانی شکل میں حصہ اور آخری شکل میں شخص۔ سواد لکھنے کا بھی وہی طریقہ ہے کہ لائن کے اوپر سواد کا شوشہ بنا کر لائن کے نیچے سے آدھا گول گھما کر اوپر لے آیا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے حرف زواد، جو کہ اردو کا 21واں حرف ہے۔ زواد کی آواز ہے زا۔ زواد زا ضعیف، زواد زا ضعیف، زواد زا ضرورت، ضرورت۔ اب دیکھتے ہیں زواد کی مختلف اشکال۔ ابتدائی شکل میں دیکھیے لفظ لکھا ہے ضرب، درمیانی شکل میں قبضہ اور آخری شکل میں حوض۔ پھر ہے حرف توئے۔ توئے اردو کا 22واں حرف ہے، جس کی آواز ہے تا۔ تا طوطا، تا طیارہ، طیارہ۔ پھر دیکھیے گا لفظ تشتری، تش تری۔ توئے جس کی آواز ہے تا اور لفظ ہے تشتری۔ توئے کی مختلف اشکال میں دیکھیے ابتدائی شکل میں توئے استعمال ہو رہا ہے، پوری شکل نظر آ رہی ہے اس کی طبیعت۔ درمیانی شکل میں بطخ میں بھی
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ توئے پورا ہی نظر آ رہا ہے، بس 2 حروف کے بیچ میں آ رہا ہے، اور جبکہ فائنل یعنی آخری شکل میں ایک بار پھر توئے اپنی تقریباً پوری شکل میں دکھائی دے رہا ہے۔ توئے لکھنے کا طریقہ اس طریقے سے ہے کہ لائن پر ایک سیدھی لائن بنائیں گے، ڈاٹ سے نیچے آئیں گے، اور پھر جس طرح ہم انگریزی کا اے لکھتے ہیں تو ہم وہ اے لکھ دیں گے، لیکن سائڈ کا ڈنڈا نہیں نکالیں گے۔ اب دیکھیے گا حرف زوئے، جو کہ اردو کا 23واں حرف ہے، یعنی 23rd لیٹر۔ توئے کے ساتھ ساتھ زوئے ان دونوں کا جوڑا ہے، حرف ہے زوئے اور جس کی آواز ہے زا۔ زوئے سے لفظ لکھا ہے ظروف، ظروف۔ زوئے کی آواز زا اور لفظ ہے ظروف۔ پھر ہے لفظ ظالم، ظالم۔ زوئے جس کی آواز ہے زا اور لفظ ہے ظالم۔ زوئے کی مختلف اشکال میں بھی ابتدائی شکل میں زوئے نظر آ رہا ہے لفظ ظلم میں، اس کے بعد درمیانی شکل میں نظم، اور پھر آخری شکل میں ہے لفظ۔ بالکل، ظلم، نظم اور لفظ۔ اب ایک بار اپنا آج کا سبق دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھے ہیں اردو حروف تہجی کے جوڑے۔ جی ہاں، اب تک ہم نے پڑھے تھے اردو حروف تہجی کے خاندان، جس میں بے کا خاندان تھا اور جیم کا خاندان، پھر دال اور رے کا خاندان۔ لیکن آج کے سبق میں ہم نے پڑھے ہیں اردو حروف تہجی کے جوڑے، جو کہ 3 پڑھائے گئے ہیں: سین، شین، صاد، ضاد اور توئے، زوئے۔ اپنے اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔